بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ بس آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے قرآن سے ریلیونٹ، کہ ہمیں قرآن کھول کر جو پڑھنا ہے وہ کیوں مشکل لگتا ہے، کہ ہمیں جو آج کل جو ہماری سچویشنز جا رہی ہیں، ہمیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ کھولنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، کہ کبھی کبھی ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح کو سکون چاہیے ہوتا ہے، ہماری روح کو اپنے کل سے کلام کی پیاس ستاری ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی اس اتنی چاہ کے باوجود بھی قرآن کے قریب نہیں جایا جاتا، قرآن نہیں اٹھایا جاتا۔ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھا تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے یا نہیں ہم سے عمل ہو سکے گا تو جانے میں ہم سے عمل نہیں ہو رہا تو ہم مزید گناہ گار ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب جو ہے بے وقت قیاس آرائیوں کو کیوں جنم دے رہے ہیں؟ کیونکہ در حقیقت یہ ہم نہیں سوچ رہے، بلکہ یہ تو شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حالات حاضرہ کی آج کل کیا کنڈیشنز ہیں، کہ عذاب ہم پہ نازل ہو رہے ہیں، جو ہے ہماری جنریشن وہ ہماری بات نہیں مانتی، یا اتنی فحش ہو چکی ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ لڑکیوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کس لباس میں ہیں، کوئی نہیں ہے، اور لڑکوں کو بھی کوئی اس چیز کا نہیں ہے کہ ہمارا بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی حدود مقرر کی ہوئی ہیں۔ اس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی جو ہے نا اس لائن کی طرف آ ہی نہیں رہا، کہ شیطان کیوں یہ جو ہے سوچ ہمارے دل میں ڈال رہا ہے، کیوں جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈال رہا ہے، وہ ہمیں قرآن کے قریب نہیں جانے دے رہا، کیوں وہ ہمیں قرآن کھول کر دیکھنے نہیں دے رہا، کیوں وہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دے رہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی شکست ہے۔ اگر قرآن تھام لیا ہم نے تو اس کے ہاتھ کون لگے گا؟ ہدایت ہمیں مل گئی یا ہم ہدایت لے لیں گے تو پھر وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ ہم اللہ کے قریب ہو گئے تو پھر وہ دور کیسے کرے گا؟ ہم جنت میں چلے گئے پھر اسے چین کیسے آئے گا؟ کیا وہ ہمیں بار بار اس درخت کا سایہ نہیں دکھائے گا جس کا راستہ اس نے آدم و حوا کو دکھایا تھا؟ ہمیں صرف اور صرف گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پتہ ہے سنت آدم کیا ہے؟ جب ہم میں سے شیطان کی باتوں میں آ کر کوئی نافرمانی کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہے، اپنی جو ہے گناہوں پہ پشیمان ہو کر اللہ سے دور ہونے کا ڈر جو ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتا، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آنا چاہیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کہ دعا میں معافی مانگنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دعا سکھائی تھی انہوں نے، اللہ نے خطا کار بندے کو جو اللہ نے سکھائی تھی، کہ ہم بھی معافی مانگیں، اس کی طرف لوٹ کے آئیں، بھاگ کے آئیں اپنے اللہ کے پاس اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شیطان نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کیا ہوا ہے۔ یہ ہر بندہ آج اس بات کو سوچے، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایک لمحہ کے لیے صرف سوچے کہ ہمیں کتنی دیر ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کھولا نہیں ہے، یا اگر کھولا بھی ہے تو ہم نے اسے اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے۔ بس اگر ہم کھول لیتے ہیں تو ہمیں بس جلدی اس کو پڑھ کے بند کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔
تو یہ سارے جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن جو ہے وہ عطا کیا ہے، اتنی بڑی نعمت، اس نے قرآن نہیں اٹھانے دیا ہمیں، نہ ہمیں وہ اٹھانے دے گا شیطان جو ہے۔ اب ہم اللہ کے ذرا بھر بھی، اگر ہم جو ہے وہ اللہ سے ذرا برابر بھی دور نہیں ہو سکتے، جب ہم اپنے سینوں میں قرآن کو جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، اپنے روح کی گہرائیوں تک اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی ہی آسانی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھانا اللہ کے ذمہ ہے، پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے، بس قرآن بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں جو خاک میں مل گئی ہیں، اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر رکھتی ہے، یہ سب اسے باتیں بتا دو۔ اس چیز کا جو ہے نا ایک مثال سے، ایک واقعے سے میں آپ کو اس چیز کی جو ہے وہ دلیل دیتی ہوں کہ قرآن پاک سے جو ہے ہماری دوری وہ کس طرح ہے، کہ جب ہم قرآن کو نہیں تھامتے تو ہم کس طرح گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ کہ ایک بوڑھی عورت تھی، مسجد کے سامنے وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کا بیٹا یا آپ کا شوہر نہیں ہے جو آپ کو کما کے لا کے دے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا ہے، لیکن میں یہاں بھیک اس لیے مانگ رہی ہوں کیونکہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہے، جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا لیکن وہ خرچ ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں بھیک مانگ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بیچتا؟ بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کاغذ بیچتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر میں گیا، دیکھا دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چپساں کیے ہوئے تھے، یعنی کہ ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اس ڈرافٹ کی اہمیت اس کو سمجھائی، عورت کو بتایا کہ یہ پیسے ہیں، ان کو پیسے کہتے ہیں، یا اسے یہ بینک میں اس طرح، اس نے اس کی پوری یعنی کہ اس کی جو ہے وہ ہیلپ کی۔ عورت بہت ہی حیران ہوئی، پریشان، اس کے بعد وہ خوش ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی۔ ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے منہ سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے، تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوں گی۔ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم بہت ہی زیادہ محروم ہیں۔ ہم بالکل اسی بوڑھی عورت کی طرح، جو ہے وہ لا علم ہے کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے وقت بے معنی پیدا نہیں کی یا بنائی، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں دی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہم قرآن پاک تو کھول کے سمجھ ہی سکتے ہیں نا اس کو۔ اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل، بہت سے لوگ علماء جو بھی ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ قرآن پاک کی تفسیر سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں، اور آخرت کے مسائل تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو ڈیلی پڑھا کریں، اور اس کے کم از کم اس کی 4-5 لائنوں کی تفسیر کو پڑھا کریں۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنے تو ہمارے میں اتنی تو ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک پیج آدھا پیج جو ہے اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور عملی زندگی میں جو ہے وہ اس کو لے کر آئیں، تبھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور جو ہے شیطان ہم سے
دور رہے گا اور ہمیں بے وقت وسوسے نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے, ہمارے لیے آسانیاں خود بخود ایسے وسیلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے گا کہ ہمیں لگے گا کہ یہ معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے معجزے پیدا کیے, ہم تو اس قابل ہی نہیں. تو یہ صرف نماز اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے جو ہے طریقوں کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی, اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں, سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں اور اس کے جو ہے ترجمہ تفسیر کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ عملی زندگی میں لاہ عمل تک لے کر آئے, اور ہمیں اس چیز کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.